السلام علیکم، میں آپ کا میزبان تنویر عباس اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اپس اینڈ ڈاؤن۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں گریٹر اقبال پارک میں ہوئے واقعے کے بارے میں، جس میں عائشہ اکرم نے یہ موقف اختیار کیا کہ مجھے 400 لوگوں نے ہراساں کیا، میرے کپڑے اتارے اور مجھ کو برہنہ کیا۔ 503 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، 98 افراد کو پیش کیا گیا شناخت کے لیے، جس میں سے 6 افراد کو عائشہ نے پہچان لیا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے کچھ دن بعد ایک ویڈیو ریلیز ہوئی، ایک آڈیو ریلیز ہوئی، جس میں پھر عائشہ نے ایک کیس دائر کیا جس میں 13 افراد کو نامزد کیا گیا۔ ان 13 افراد میں سے 8 کو گرفتار کر لیا گیا، جس میں ایک ان کا بھائی، جسے وہ بھائی کہتی تھی، وہ بھی شامل تھا۔ اسی نے اس کو ہراساں کیا، اسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور وہی اس کو گریٹر پارک میں لے گیا۔ اس کے بعد اس کی جو سٹیٹمنٹ تھی، اس نے کہا میں اپنی آدھی تنخواہ ریمبو کو دیتی تھی اور اس بلیک میلنگ میں نے اس کو 5 لاکھ ادا کیے۔ ریمبو نے اپنے دوست بادشاہ کے ساتھ مل کر میری فاش ویڈیو بنائی اور مجھے بلیک میل کرتا رہا۔ بات یہیں تک ہی نہیں رہی، بعد میں ریمبو کا بھی بیان آ گیا۔ ریمبو نے کہا یہ سارا پلان عائشہ کا تھا۔ پھر ایک آڈیو لیک ہوئی جس میں ملزمان کی رہائی کے لیے عائشہ 5 لاکھ کی فکسنگ کر رہی تھی۔ بس بات یہیں پر تھی کہ پولیس نے مقدمہ عائشہ کے خلاف بھی درج کر لیا۔ اس کے بعد اقرار الحسن نے ایک سخت بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس طرح حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے پاکستان میں تو میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کوئی بیٹی نہیں دی، جس پر انہوں نے اپنے کل کے بیان میں ویڈیو بیان انہوں نے ریلیز کیا جس میں انہوں نے معافی مانگی قوم سے اور کہا کہ میں نے جو 8 سے 12 سال اس قوم کی خدمت کی ہے اس کے عوض مجھے معاف کر دیا جائے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ 2 اسٹوڈنٹ موجود ہیں، حافظ وامق صاحب اینڈ مصباح زید خان۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے کویشچن کی طرف۔ حافظ وامق، آپ اس سارے واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم تنویر، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اس ویڈیو میں فیچر کرنے کا۔ اور جیسا کہ آپ نے بتایا، واقعہ شروعات میں تو جس وقت یہ ویڈیو لیک ہوئی تھی اور ہم تک پہنچی تھی تو بہت سارے پاکستانیوں سمیت میں خود اس پر بہت پریشان ہو گیا تھا، اور انیشیلی میں نے یہ سوچا تھا کہ بہت شرم کا مقام ہے کہ پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے کہ ایک پبلک پلیس پر یوم آزادی کے دن ایک نہتی خاتون کو 400 لوگ چھوٹا فگر نہیں ہے، 400 لوگ اسالٹ کر رہے ہیں، اس کو اچھال رہے ہیں، اس کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں۔ جس طرح کا جذباتی رسپانس ہمارے سیلیبریٹیز نے، ہمارے اینکرز نے، اقرار الحسن صاحب نے، یاسر سامی صاحب نے دیا، میرے بھی کچھ ویسے ہی تاثرات تھے اور میں نے اپنے تاثرات کا اظہار واٹس ایپ پر ایک اسٹیٹس لگا کر کیا۔ لیکن اس ویڈیو کے 1-2 دن گزرنے کے بعد کچھ کنسپریسی تھیوریز مارکیٹ میں گردش کرنا شروع ہوئی، اور ان کنسپریسی تھیوریز کی وجہ سے پھر میں نے بھی تھوڑا سا سوچا، لیکن پھر بھی اتنی ڈیٹریشن نہیں ہے کہ 400 لوگ ایک پبلک پلیس پر اتنے اہم دن ایک خاتون کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں۔ بالکل آپ کا پوائنٹ لیا۔ مصباح، آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ عائشہ کے لیے کیا سزا سجیسٹ کی ہے؟ دیکھیے، ہمیں پتہ ہی ہے عائشہ نے یہ سب اپنے مفاد کے لیے کیا تھا، پیسوں کے لیے کیا، فیم کے لیے کیا، جو کہ بہت غلط بات ہے۔ بالکل۔ اینڈ پاکستان میں ایک ایکٹ بھی ہے، پیکا ایکٹ، اور جیسے ہمیں پتہ ہے اس نے اپنی مرضی سے یہ فحاشی ویڈیو بنائی، اور پیکا ایکٹ کے مطابق ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی ایسی فحاش ویڈیو بنائے گا تو اس پر مقدمہ چلانا چاہیے۔ بالکل۔ تو اس پر ایک سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے، جو اس کی سزا بنتی ہے اسے دینی چاہیے وہ سزا۔ اس کے علاوہ دفعہ 420 ہاں وہ بھی لگ سکتی کیونکہ انہوں نے فراڈ کیا ہے نا۔ بالکل ہاں، کیونکہ فراڈ ہے۔ بالکل۔ حافظ وامق صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو غیر مشروط معافی مانگی گئی ہے اقرار الحسن صاحب کی طرف سے، اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے؟ یار دیکھیں، سیکنڈ چانسز تو سب کو دینے چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اقرار الحسن صاحب نے معافی مانگ لیا، معاف کرنا بنتا ہے، لیکن دیکھیں کہ ان کے اس بیان سے جو نقصان ہوا تھا وہ اقرار الحسن کی ذات کو نہیں ہوا، عائشہ اکرم کی ذات کو نہیں ہوا، میری یا آپ کی ذات کو نہیں ہوا، وہ نقصان پاکستان کی ریپوٹیشن کو ہوا۔ تو معاف کرنا اقرار الحسن صاحب کو کر دیں، بے شک معاف کر دیں، لیکن پاکستان کی ریپوٹیشن کو جو نقصان پہنچا ہے اس کی تلافی اقرار الحسن صاحب نہیں کر سکتے۔ تو لیکن وہ ایک ایموشنل بیان تھا کیونکہ اس وقت ہر ایک پاکستان، پھر وہی بات آ گئی نا کہ آپ ایک جرنلسٹ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے۔ جب آپ کے اوپر ذمہ داری ہے تو پھر آپ جذبات کے روم میں بہ کر فیصلے نہیں کرتے، ٹھیک ہے، آپ کو نیوٹرل، آپ کو ٹھیک ہے، اس میں مانتا ہوں اس دن میں سبھی لوگ ایموشنل تھے، میں بھی تھا، آپ بھی تھا، پورا پاکستان تھا، اور یہ ایک نیچرل ریاکشن ان کی طرف سے آیا۔ لیکن پھر وقار زکا کی طرف سے بھی آیا، وقار زکا نے اس کے دوسرے تیسرے دن اپنے موقف سے ہٹ کر سبسائڈ ہو گئے، ٹھیک ہے، معافی مانگ لی۔ معافی نہیں بھی مانگی تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، انہوں نے اس چیز کو ڈسکلوز کیا۔ اقرار الحسن صاحب کو یہ چیز تب کرنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں کی، وہ اب معافی مانگ رہے ہیں، ڈن ہے۔
لیکن میں پھر یہاں یہ بات کروں گا تنویر صاحب کہ جیسے حکومت پاکستان وہ میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کا ایکٹ لے کر آنا چاہ رہی ہے کہ جس کے تھرو وہ فیک نیوز کے سپریڈ کو روکنا چاہ رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کے بعد اس کا لے کر آنا اور بھی زیادہ لازمی ہو گیا ہے. جی آپ میڈیا چینلز کو، میڈیا چینل مالکان کو یہ اختیار نہیں دے سکتے کہ وہ اپنی مرضی سے جیسی مرضی جھوٹی سچی خبر بریک کریں. جب ثابت ہو جائے کہ وہ خبر غلط ہے تو ان کو معافی دے دی جائے گی، وہ بس ایسے ہی چھوٹ جائیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ معافی ضرور ایکسیپٹ کریں، لیکن جس بندے کو اس کی حرکت پر جتنی سزا دینا بنتی ہے یا جتنے ان کے کانسیکوینسز فیس کرنا بنتے ہیں، جتنی ریپریکشنز ان کی اٹھانی بنتی ہیں، انہیں اٹھانی چاہیے. مصباح آپ کیا سوچتی ہیں کہ پاکستان میں تحفظ نسواں کے بارے میں کچھ ایسے قوانین بنائے گئے ہیں یا ان پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ قوانین کی اگر ہم بات کریں، قوانین کو چھوڑیں، آپ ویسی جنرلی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ادارے میں عورتوں کو مساوی حقوق دی جاتے ہیں، چاہے وہ پولیس کا ادارہ ہو، چاہے وہ ڈیفینس فورسز ہوں، چاہے ڈاکٹر، انجینئر اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ہر شعبے میں لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ ساتھ ہیں. تو حقوق پاکستان میں ایکول رائٹس ہیں، لیکن ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ ایکول رائٹس نہیں دیے گئے پاکستان میں. لیکن اگر ہم تحفظ کی بات کریں تو تحفظ کی بات کریں گے تو دو پوائنٹ آف ویوز میرے ہیں کہ اگر ہم ویسی ہی جنرل بات کریں صرف پاکستان کی، تو پاکستان میں تحفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تحفظ نہیں ہے پاکستان میں. اور لیکن آپ کس بیس پہ یہ بات کر رہی ہیں کہ پاکستان میں حقوق نہیں ہے؟ پاکستان کا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلامی جمہوریہ پاکستان نام ہے تو سارے اسلام کے رولز اس پہ فالو ہونے چاہیے. اور تحفظ ہم تب کہیں گے اگر ایک بھی انسان، ایک بھی لڑکی اپنے آپ کو غیر محفوظ نہ محسوس کرے. اور لیکن اگر پاکستان کی بات کریں، الحمدللہ سارے مسلمان ہیں، لیکن صرف کہنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ تحفظ ملے تو ہمارے میل جنریشن جو ہے ان کے پیرنٹس کو چاہیے کہ ان کا اچھے سے تربیت کریں، ان کو اسلام کے رول سکھائیں، تبھی تحفظ مل سکتا ہے. کیا فیمیلز کو یہ قانون، یہ لاز نہیں سکھانے چاہیے؟ یہ اسلام فیمیلز کو کچھ نہیں کہتا. جیسے کہ ہمارے پرائم منسٹر کا آج سے کچھ دن پہلے بیان بھی آیا تھا کہ اگر عورتیں شارٹ کٹس پہنیں گی تو مرد رپورٹ نہیں ہے. تو ان کی بات ماننے والی تھی. ایک ایکسیپٹیبل چیز ہے کہ اسلام دونوں طرف تحفظ دے رہا ہے. مرد تو اگر کہہ رہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی کریں تو عورت کو بھی کہہ رہا ہے پردہ کریں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عورتیں پردہ کریں اور مرد اپنی نگاہیں نیچی کریں، تبھی یہ حقوق میرا خیال ہے کہ یہ ایک سوسائٹی میں امپلائی ہو سکتے ہیں، ادروائز نہیں. دیکھیں، عورتوں کا بھی ایکول بنتا ہے، عورتوں کو بھی پردہ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں اگر آپ نمائش کر رہی ہیں اپنے جسم کی تو ظاہر سی بات ہے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. لیکن ایک انسان، مطلب ہمارا تو ہے نا کہ ہم مطلب سر دھر کے چلو باہر نکل گئے، لیکن آپ کے اوپر، آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، کیونکہ آدمی کو بھی انسان کی تھنکنگ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور تنویر، اسی پوائنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسے مصباح نے بات کی کہ جنرلی اس معاشرے میں تربیت کا فقدان ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس بات سے سبھی ایگری کریں گے کہ دیکھیں، آپ نے کبھی اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ تمہارے جو فرائض ہیں بنیادی وہ اپنے ملک کے لیے کیا ہیں، ٹھیک ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے کیا ہے. صحیح کہہ رہی تھی مصباح یہ بات بالکل کہ اگر وہ اپنے آپ کو محسوس کرتی ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ ان کے اندر کانفیڈنٹ ہے اور وہ دوسرے کو جواب دے کر چپ کروا سکتے ہیں. سمجھو کہ کوئی لڑکی کانفیڈنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کسی ایسی جگہ چلی جاتی ہے جہاں مردوں کا مجمع ہے، تو اس میں سارے لوگ خراب نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، جو عائشہ کو اسالٹ کرنے والے 400 لوگ بات کی جا رہی ہے، 400 میں سے 10 سے 15 تھے. ہاں، اگر فرض کرو ان 400 میں سے ایک بھی ہوتا، 2 بھی ہوتے، 10-15 ہوتے، تو پھر جو لڑکی کانفیڈنٹ نہیں ہے کیا وہ اپنے آپ کو بچا سکے گی؟ امپاسبل. تو اس وجہ سے بات یہ ہے کہ ذمہ داری مرد کی بھی ہے، خواتین کی بھی ہے. اسلام مرد کو بھی گورن کرتا ہے، اسلام خواتین کو بھی گورن کرتا ہے. جس جگہ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مرد کو اپنی حد میں رہنا چاہیے، بالکل اسی طرح خواتین کو بھی اپنی حد میں رہنا چاہیے، کیونکہ ایک فنکشنل سوسائٹی، ایک سوسائٹی تبھی فنکشنل ہوتی ہے جب دونوں اصناف جو ہیں اپنے ریلیٹیو ذمہ داریوں کو اچھے سے نبھا رہے ہیں. آپ اس پوائنٹ میں، آپ اس جگہ پہ جہاں بھی کوتاہی کریں گے، جہاں بھی ایسیمیٹری لے کر آئیں گے نا، پھر آپ کی جو سوسائٹی ہے وہ ڈس فنکشنلٹی کی طرف چلی جائے گی. تو میں اپنی بات یہ کہہ کر کنکلوڈ کروں گا کہ بہتر یہ ہوگا کہ مرد بھی اور خواتین بھی اپنی ذمہ داریوں کو ریئلائز کریں تاکہ وہ ایک اچھے سٹیزن بن سکیں اور اس کا فائدہ الٹیمیٹلی پاکستان کو. جی شکریہ وامق. اب آتے ہیں ہم اپنی ساری ڈسکشن کے کنکلوژن پر. تو کیا اگر عائشہ نے یہ پری پلان کیا تھا
تو جو 400 لوگ اس مجمع میں شامل تھے کیا وہ جواب دہ نہیں ہے؟ اور اگر وہ 400 لوگ اپنی سیر و تفریح کے لیے گریٹر پارک میں آئے تھے تو کیا ان 400 لوگوں میں آنے والی ایک عائشہ کسی چیز کا جواب دہ نہیں ہے؟ تو اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں.